آج کے رسول آج کے مدینہ محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر مریم ہاشمی صاحب زرعی صدر تحریک میراد القرآن. شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام جناب عمران علی ایڈوکیٹ صاحب، جناب بدرالزماں چٹھا صاحب، جناب اصغر وڈیچ صاحب، جناب خالد مغل صاحب اور دیگر تمام دوست احباب اور اہل علاقہ اہل محلہ جو بھی یہاں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان بیان کرنا اور آپ کا مقام بیان کرنا یہ بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی مقام اور شان کو آپ کی ذات کے حوالے سے کمی رہ گئی تو بھی بے ادبی ہو جاتی ہے. اگر شان آپ کے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے حدود سے تجاوز کر گئی تو پھر بھی شریعت کی پکڑ ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ غالب کے موقف پر عمل کیا جائے. مرزا غالب فرماتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہ اے غالب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ ہی سرکار کا حقیقی مقام جانتا ہے. ہم جو بھی بیان کریں گے سرکار کے مقام سے نیچے رہ جائے گا. سرکار کا مقام ہماری عقل سے، ہمارے علم سے، ہماری فہم و فراست سے بلند ہے. تو میں نے سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام وہی بیان کیا جائے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہوا ہے. اللہ پاک سرکار کے مقام کو کیسے ہم تک پہنچاتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی مظہریت کی حامل ہے، نیابت کی حامل ہے اور محبوبیت کی حامل ہے. مظہر کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے مظہر ہیں تو مظہر کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے مظہر کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. یہ جیسے بجلی ہے تاروں میں، تو تار دیکھیں بجلی ہے یا نہیں پتہ نہیں چلتا، بجلی نظر نہیں آتی. لیکن جب بلب جلتا ہے، لائٹ جلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بجلی ہے. یہ جو لائٹ ہے یہ بجلی کی مظہر ہے. اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بجلی ہے. اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کسی قسم کی مثال نہیں دی جا سکتی. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں. یہ صرف بات سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات پاک کے مظہر ہیں. اللہ کی شانیں، اللہ کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے ظاہر ہوتی ہیں. وہ کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ جنگ بدر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک کی کنکریوں کی ایک مٹھی زمین سے اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی. یہ عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں
یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہیں، چونکہ آپ مظہر الہی ہیں، تو جو عمل سرکار فرماتے ہیں دراصل وہ عمل الہی ہوتا ہے۔ حدیبیہ کا واقعہ جب پیش آیا تو ایک درخت کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر 1500 کے لگ بھگ صحابہ نے بیعت فرمائی۔ بیعت کس کی بولنے ذرا صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کنہوں نے کی؟ صحابہ کرام نے کی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، نہیں ساری، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے صحابہ، اے مسلمانوں، اے وہ خوش نصیبوں جو میرے محبوب کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہو، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہو۔ تو دست مصطفیٰ پر بیعت کرنا یہ اللہ کی بیعت قرار دے دیا۔ کس نے قرار دیا؟ اللہ نے قرار دیا، ہم نہیں دے رہے، ہم اپنی طرف سے قرار نہیں دے رہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی جس نے بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کر لی۔ اور پھر یہاں تک ہی بات نہیں رکی، بلکہ اللہ پاک نے اسی مقام پر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر دست مصطفیٰ، نیچے صحابی کا ہاتھ، ایک ایک کر کے بیعت ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ نے دست مصطفیٰ کو دست الہی قرار دے دیا، اللہ نے، ہم نے نہیں۔ اور قرآن پاک میں کسی تاریخ کے واقعہ میں نہیں، قرآنی آیت ہے، نص قرآنی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت اظہار کیا اس مقام کا کہ او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ اگر کوئی شخص کہے اللہ کے حکم کے بعد، آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو ید اللہ نہیں مانتا، وہ پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ ید اللہ اللہ نے فرمایا ہے، کسی بندے نے عقیدت میں نہیں کہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ محسوس کیا، نہ اس کی آواز سنی، ہم نے کسی نے بھی نہیں سنا دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بشر میں یہ مجال نہیں کہ اللہ پاک کو دیکھ سکے، ملاقات براہ راست فزیکلی کر سکے، ایسا ممکن نہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا میں یوتے رسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب، جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم عقیدت سے نہیں کہہ رہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میری اطاعت تم کر ہی نہیں سکتے، مجھے تم دیکھ ہی نہیں سکتے، مجھے براہ راست سن ہی نہیں سکتے، میرے ساتھ براہ راست بیٹھ ہی نہیں سکتے فزیکلی، تو میری اطاعت کیسے کرو گے؟ تو اللہ کی اطاعت کا واحد طریقہ، واحد ذریعہ وہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام یوم عید الاضحیٰ، بڑی عید جس کو کہتے ہیں، عید قربان، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جانور قربان نہیں کیا۔ کچھ صحابہ نے سرکار کی قربانی سے پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے، قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیے۔ جیسے جیسے احکامات ہیں، اتنی عمر ہونی چاہیے، اس طرح کی صحت ہونی چاہیے، اس طرح کی خوبصورتی ہونی چاہیے، سارے احکامات پر عمل کیا۔ صرف اتنی بات ہوئی کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کا جانور ذبح نہیں فرمایا، صحابہ نے پہل کر لی، پہلے ذبح کر دیا۔
بس اتنا عمل ان سے ہوا، بے خیالی ہو گئی، عدم توجہ ہو گئی۔ تو آیت آ گئی قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے پہل نہ کیا کرو اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کیا کرو۔ پہل تو کی اللہ کے رسول سے، اللہ پر کون پہل کر سکتا ہے؟ عمل مصطفیٰ پر پہل ہو گئی، بے خیالی ہو گئی، توجہ نہ کی اس طرف، یا اس کی اہمیت ابھی اتنی ان کے ذہن میں واضح نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی اہم بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کے عمل پر جو تم نے پہل کی ہے، حضور کی قربانی ادا کرنے سے پہلے تم نے اپنے جانور قربان کر دیے ہیں، سارا کام ٹھیک کیا ہے، صرف میرے محبوب کا ادب قائم نہیں رکھا، تو یہ میرے محبوب کی بے ادبی نہیں، یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ تمہاری قربانیاں ضائع ہو گئی ہیں، اب دوبارہ قربانیاں دو، اور میرا محبوب جب جانور اپنا قربانی کا ذبح فرما لے گا اس کے بعد قربانی کرو گے تو قربانی ادا ہوگی۔ تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کا خیال نہیں کیا، تمہاری قربانیاں بیکار ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ کا ادب ہے، یہ بات اصل سمجھنے والی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سطحی لحاظ سے کہ معاذ آپ صرف ہمیں احکام بتانے آئے تھے، معاذ اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے، بس عمل کر لو تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ عمل ایک پہلو ہے، ادب دوسرا پہلو ہے۔ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس عمل میں ادب مصطفیٰ کا خیال نہ رکھا جائے۔ یہ قرآنی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے، میں اپنی عقیدت سے نہیں کہہ رہا۔ پھر ہم جب گناہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ ہمیں بچائے سب کو، لیکن بالفرض کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، مثال دیتا ہوں، کسی نے زنا کر لیا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا گیا، جو بھی زنا کا جرم ہے اس کا جو گناہ مقرر ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھا گیا کہ اس نے یہ ایک گناہ کا عمل کیا ہے، زیادہ دفعہ کرے گا تو وہ زیادہ دفعہ لکھا جائے گا۔ لیکن یہ نقطہ بڑا اہم ہے، توجہ سے سننے کے قابل، زنا کرنے سے جتنی بار کرے گا گناہ لکھا جائے گا نامہ اعمال میں، لیکن نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اگر نمازیں پڑھی ہیں وہ کھاتے میں موجود رہیں گی، حج کیے ہیں کھاتے میں لکھے موجود رہیں گے، ذکر اذکار صدقہ خیرات تہجدیں پڑھی ہیں، شب داریاں کی ہیں، قرآن خوانیاں کی ہیں، وہ جو نیک عمل کیا ہے سارا اس کے کھاتے میں موجود ہے۔ ہاں جو گناہ کرے گا، شراب پیے گا تو اس کا گناہ لکھا جائے گا، زنا کرے گا اس کا گناہ لکھا جائے گا، جھوٹ بولے گا اس کا گناہ لکھا جائے گا، گناہ بھی لکھا جائے گا جو وہ کرے گا، لیکن نیکیاں بھی موجود رہیں گی۔ یہ قیامت کے دن تولا جائے گا نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ اگر سرزد ہو جائے تو ایک گناہ نہیں لکھا جاتا، ساریاں نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک بار وہ عمل کرنے سے ساری زندگی کے حج ضائع ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے عمرے ضائع ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات جتنا بھی زندگی میں کیا، اگر نیکیوں کے پہاڑ بھی جمع ہو گئے ہیں وہ سارے کے سارے یک دم ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ایک ہی عمل ہے۔ اسی صورت میں اس کا ذکر ہے سورۃ الحجرات، جس کی میں نے پہلے آیت پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی، صرف آواز بلند ہو گئی، یہ نہیں کہا کہ وہ آواز کا جملہ کیا تھا، جملہ ہو سکتا ہے درست ہو، یہ نہیں کہ کوئی بے ادبی کے الفاظ تھے، الفاظ درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی آواز سے اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی
اور میرے محبوب کو تم نے اس طرح بلند آواز سے مخاطب کیا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی بات کر لیتے ہو، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ فرمایا یہ ایک گناہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ بے ادبی رسالت کا ایک گناہ کھاتے میں لکھا گیا، باقی حج زکاتیں نمازیں روزے سارے موجود ہیں، نہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زیرو کر دیے جائیں گے۔ اور بسم اللہ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی، لفظ غلط بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کہنا کہ نبی تو شے ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ کہنا کہ توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے بارگاہ نبوت کی بے ادبی تو کرنی پڑتی ہے، جب توحید اسٹیبلش کریں گے تو پھر بے ادبی تو ہوگی، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ پاک تو فرما رہا ہے درست جملہ بھی ہو، ٹھیک بات بھی کر رہے ہو، لیکن میرے محبوب کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے تمہاری آواز اگر بلند ہو گئی، تمہارے سارے حج زکاتیں نیکیاں پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ انبار جمع کیے ہوئے ہوں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی پہلے وہ ساری کی ساری جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، زیرو ہو جائیں گی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اللہ کی بارگاہ میں اس پر زیرو ٹالرنس ہے، یہ میرا لفظ یاد رکھیں۔ باقی ہر گناہ کی معافی، ہر گناہ کی توبہ، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی، اور بے ادبی کا اللہ پاک نے ایک لیول بتا دیا، اس سے آگے بات ہو تو پھر تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ منیمم جو لیول اللہ پاک نے بتا دیا، اس سے آگے اگر کراس ہو گئے تو سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ وہ منیمم لیول یہ ہے، تھریش ہولڈ ہم اس کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں، یہ تھریش ہولڈ ہے، دہلیز ہے، اگر یہ دہلیز کراس کر گئے آگے جہنم ہی جہنم ہے، نہ توبہ ہے، نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، ہر چیز تمہاری ضائع ہو گئی۔ وہ تھریش ہولڈ ہے کہ تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے پست رہنی چاہیے، اور اس طرح کلام بھی نہیں کرنا چاہیے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہو۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کی شان اور حضور کا ادب اللہ پاک خود بیان فرما رہے ہیں۔ نماز فرض کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن نماز کی تفصیلات خود نہیں بیان فرمائی، حضور کو حکم دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیسے نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ اللہ نے تفصیل نہیں بیان کی۔ روزہ کیسے رکھنا ہے اس کی باریکی میں باتیں، حج، عمرے، باقی عبادات، اس کی تفصیلات باریکی میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود بیان نہیں فرمائی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ہمیں بتائیں۔ لیکن ادب رسالت باب ایک ایسا شعبہ ہے، حضور کا ادب ایک ایسا سیگمنٹ ہے، اس کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو اللہ پاک نے بالتفصیل خود قرآن پاک میں بیان کیا، اس کی باریکی میں جا کر بات بیان کی کہ اس میں اگر لغزش ہو گئی، بالفرض کوئی کوتاہی ہوگی اعمال میں، اطاعت میں کوتاہی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اعمال میں کمی رہ گئی، اس کا علاج ممکن ہے، توبہ ہو سکتی ہے، فرائض دوبارہ ادا ہو سکتے ہیں، معافی مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن محبوب کی بارگاہ میں اگر ادب میں معمولی سی بھی، بے خیالی میں بھی اگر غلطی ہو گئی، اس کی کوئی معافی نہیں، اور اس کے ساتھ ساری زندگی کے اعمال ختم ہو گئے۔ یہ نقطہ کلیئر ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے ایسے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے نائب ہیں اور مظہر ہیں، اللہ کی شانیں سرکار سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم علم مبارک دیکھتے ہیں، علم مصطفیٰ سے علم الہی کی خبر ہوتی ہے۔
اختیارات مصطفیٰ سے اختیارات خدا کی خبر ملتی ہے۔ اب اختیارات مصطفیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، مظہریت اور محبوبیت کا کیا عالم ہے، اس کے چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ مجھے جتنا ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی میں وائنڈ اپ کروں گا، تھوڑا ہی رہ گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے پناہ اختیارات سے نوازا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ اگر نائب کے پاس بھی اختیار کوئی نہیں تو پھر بات اس تک جاتی ہے کہ وہ کامل نہیں، شاید اس کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ اپنے محبوب بندے کو دے دیتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں، صحابہ عموماً تھوڑے ہوتے تھے، سامان بھی تھوڑا ہوتا تھا، جہاد کرتے تھے تو تلواریں کم پڑ گئیں۔ صحابہ کرام جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تلواریں مل جائیں تو ہم کچھ کریں، تلواریں بہت تھوڑی ہیں۔ تو تلواریں ظاہراً تو ہے نہیں تھی پاس زیادہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو چھڑیاں دیں، جیسے کھجور کی ٹانی کوئی چھڑیاں ہوتی ہیں، چھڑیاں عطا فرمائی صحابہ کو، اور عطا فرما کر آپ کو پتہ ہے اللہ پاک کی شان قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک حکم دیتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے، یہ شان الہی ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان الہی کی مظہریت عطا کی گئی، نیابت عطا کی گئی۔ آپ کے پاس جب صحابہ آئے، تلواریں کوئی نہیں، آپ نے ان کو چھڑیاں تقسیم فرما دیں اور فرمایا کن سیفا، کن سیفا۔ یہ کن کہہ کر تخلیق کسی چیز کو کر دینا یہ شان الہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان الہی کے مظہر بنائے گئے ہیں۔ آپ نے چھڑیوں کو حکم دیا تلواریں بن جاؤ، سبحان اللہ، وہ ساری تلواریں بن گئیں اور سارے صحابہ وہ چھڑیاں لے کر میدان میں نکل پڑے، اور جس کافر کو وہ چھڑی مارتے تھے اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے تھے۔ کن سائفا فکان سائفا، سرکار نے فرمایا تلواریں ہو جاؤ، وہ تلواریں ہو گئی، حدیث کے لفظ ہے کن سائفا فکان سائفا، حدیث پاک کے لفظ ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ میں صرف قرآن و حدیث سے بیان کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حد سے بڑھا دیا ہے۔ میں حد سے کون ہوں بڑھانے والا؟ یہ جو اللہ بیان کر رہا ہے اور اللہ کا محبوب بیان کر رہا ہے وہ باتیں صرف بیان کروں گا۔ اسی طرح جنگ بدر ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار ٹوٹ گئی تو جنگ کے قابل نہیں رہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے ان کو بھی چھڑی عطا فرمائی، فرمایا اضرب، اس سے جا کر لڑو، جنگ کرو۔ وہ لوہے کی تلوار بن گئی، اور وہ حضرت عکاشہ جس سمت جاتے اس تلوار کو چلاتے وہ گردنیں کاٹتی جاتی، اور اس تلوار کی جو حدیث پاک میں صفت آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سفید، لمبی، تیز دھار تلوار بن گئی۔ یہ تین صفتیں تھیں اس تلوار کی، رنگ اس کا سفید تھا، لمبائی اس کی بہت تھی، اور انتہائی تیز تھی۔ ایک چھڑی سرکار کے حکم سے تلوار بن گئی۔ یہ شان الہی کی مظہریت ہے، یہ اللہ کے مقام کی نیابت ہے، نائب ہیں حضور اللہ پاک کے، اور اس کے دیے ہوئے اختیارات، اس کی عطا کردہ شانوں کو استعمال فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جنگ حنین، اس میں 12,000 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 12,000 صحابہ جنگ حنین میں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہیں۔ 30,000 کفار و مشرکین ہیں۔ صحابہ کی توجہ اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسے سے ہٹ کر اپنی قوت اور تعداد کی طرف مبذول ہو گئی کہ ہم اس دفعہ بہت زیادہ ہیں۔ پہلے تو کبھی 313 ہوتے تھے، کبھی تھوڑے تعداد، اب تو ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو اپنی طرف توجہ چلی گئی، اپنی کثرت کی طرف، اپنی قوت کی طرف۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ جو بھروسہ تھا، وہ توکل اللہ، اس میں تھوڑا سا
وقفہ آ گیا تو شکست ہو گئی، کفار غالب آ گئے، اب بھاگنا شروع ہو گئے صحابہ کرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے زمین سے ایک مٹھی میں کنکریاں پکڑیں اور کچھ لکڑی کے چھوٹے موٹے پیس بھی ساتھ، ایسے ہی آپ نے مٹھی اٹھائی، اس میں مٹی بھی آ گئی، کنکریاں بھی آ گئیں، لکڑی کے کوئی چند پیس بھی آ گئے جو ویسے ہی پھیلے ہوتے ہیں زمین پہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹھی کفار کی طرف پھینکی۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا آگے سنیے، روایت میں آتا ہے، یہ بھی احادیث میں ہے، میں اپنی طرف سے یہ تاریخی واقعہ نہیں بیان کر رہا، احادیث ہیں، میں نے کتابوں کے نام بھی لکھے ہوئے، لیکن وقت کم ہے، میں واقعات کو سنائی جا رہا ہوں۔ کفار کی آنکھوں میں بھی پڑی کنکریاں، سروں میں ان کے سروں میں انہوں نے ضربے لگانا شروع کر دی، ٹھوکریں مارنا شروع کر دی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ کفار بھاگ پڑے، وہ جدھر جدھر بھاگ دے کنکریاں پیچھے پیچھے ان کو ضربیں لگاتی جاتی۔ ایک ان میں سے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے گھوڑا دوڑا دیا اور حنین سے میں گھوڑا دوڑاتا ہوا طائف پہنچ گیا اپنے گھر، میرے گھر تک وہ کنکریاں میرا پیچھا کرتی رہیں اور میرے سر میں ضربیں لگاتی رہیں، ہر کافر کو ان کے گھروں میں پہنچا کر وہ کنکریاں نے اپنا مشن جو ہے وہ سٹاپ کیا۔ تو کوئی کافر نہیں بچا 30,000 میں سے، ہر کافر تک۔ وہ مٹھی میں 30,000 کنکریاں تو نہیں تھی نا، یہ سرکار کے معجزات ہیں، یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ کی شان خلاقیت، شان الوہیت اور شان ربوبیت کے یہ نائب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نیابت میں سرکار وہ اپنے اختیارات کو ایکسرسائز فرما رہے ہیں۔ آگے سنیے، غزوہ تبوک۔ کون سا غزوہ؟ غزوہ تبوک۔ یہ مشہور غزوے ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ غزوہ تبوک میں 30,000 صحابہ، 15,000 اونٹ، 10,000 گھوڑے۔ دورائیں ذرا، یہ شان مصطفیٰ ہے، زبانیں ہلائیں اس میں آپ نے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 30,000، 15,000 اونٹ، 10,000 گھوڑے، یہ ٹوٹل نفوس سارے ملا کے 55,000 بنتے ہیں۔ 55,000۔ پانی ختم ہو گیا، پیاس شدید ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار صحابہ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، فوراً سرکار کی بارگاہ میں آتے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مکر، جو یہاں پہ ہو، جو یہاں سے ہو وہیں جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرکار کیونکہ اللہ کے نائب ہیں، سرکار اللہ کے مظہر ہیں، سرکار اللہ کے محبوب ہیں، جو مشکل ہے، جو حاجت ہے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ وہ سارے صحابہ اونٹ پیاسے ہیں، گھوڑے پیاسے ہیں، 30,000 صحابہ پیاسے ہیں، پانی پاس کوئی نہیں، وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی، کوئی چند قطرے ہی بے شک ہوں، وہ لے کے آؤ اگر کسی کے پاس ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرمانے لگے، حضور میری شاگل میں، مشک کہہ لیں، چمڑے کی چھوٹی سی، اس میں بس چند قطرے رہ گئے ہیں، باقی تو پانی ختم ہو چکا ہے، استعمال ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے ہی لے آؤ۔ وہ چھاگل اپنی لے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دست مبارک رکھ دیا تو اسے چشمے بہنا شروع ہو گئے۔ 30,000 صحابہ نے پانی پیا، 15,000 اونٹوں نے پانی پیا۔ اب ایک اونٹ کتنے انسانوں جتنا پانی پی سکتا ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایک اونٹ ایک وقت میں پتہ نہیں 100 انسانوں جتنا پی جاتا ہوگا، کوئی اندازہ نہیں، بہت پانی پی سکتا ہے وہ، اور پیتا ہے۔ 15,000 اونٹوں نے پانی پیا، 30,000 صحابہ نے پانی پیا، 10,000 گھوڑوں نے پانی پیا، گھوڑا بھی انسان سے زیادہ پیتا ہے۔ سارے سیر ہو گئے، پانی سٹور بھی کر لیا۔ یہ ہے
نیابت مصطفیٰ، یہ ہے اللہ کی نیابت، یہ ہے اللہ کا خلیفہ ہونا، یہ ہے اللہ کا نائب ہونا، اللہ کا مظہر ہونا۔ سرکار کی شانوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شانیں کتنی ہوں گی۔ جو اپنے محبوب نبی کو یہ شانیں عطا کر سکتا ہے اس کی شانیں کتنی ہوں گی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شرک ہو گیا اللہ کے مقابلے میں، یہ مقابلہ نہیں، یہ اللہ ہی کر رہا ہے، دست مصطفیٰ سے کر رہا ہے، یہ عطا خدا ہے، بدست مصطفیٰ ہے۔ اس کو مت سمجھو کہ جو اللہ کے مقابل چیز آ گئی ہے، مت سمجھو کہ یہ اللہ کے مقابلے میں شانیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہیں کر رہے، یہ اللہ ہی کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مقام مظہریت، مقام نیابت اور مقام خلافت اور مقام محبوبیت اور مقام نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اس کی ایک ایسی منفرد شان ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ تو دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو ہائی لائٹ کرنا یہ توحید کو مضبوط کرتا ہے، اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہم بڑا باطل وہم ہے، یہ عقیدہ بڑا باطل عقیدہ ہے، یہ کج فہمی ہے، ٹیڑھا ہے، سوچ میں ٹیڑھا پن ہے کہ سرکار کی شانیں بیان کرے تو کہتے ہیں جی اللہ کے ساتھ مقابلہ، اللہ کی شانوں اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ ہم نے تو اللہ کے ساتھ نہیں ملایا، وہ حضور کی اطاعت کو خود اطاعت قرار دے رہا ہے قرآن پاک میں، حضور کی بیعت کو خود اپنی بیعت قرار دے رہا ہے قرآن پاک میں، حضور کے دستے مبارک کو خود اپنا دستے الہی قرار دے رہا ہے قرآن پاک میں، حضور کے ادب کو ادب الہی قرار دے رہا ہے قرآن پاک میں، محبت مصطفیٰ کو محبت خدا قرار دے رہا ہے قرآن پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، فعل کو، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کی شکل میں فعل مصطفیٰ کو فعل الہی قرار دے رہا ہے قرآن پاک میں، اور احادیث بھی اس سارے کی تائید کر رہی ہیں۔ تو جتنی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائی لائٹ کی جائے گی، آپ کا علم ہائی لائٹ کیا جائے، آپ کے اختیارات ہائی لائٹ کیے جائیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہائی لائٹ کیا جائے، آپ کا ذکر عام کیا جائے، آپ کی محبت عام کی جائے، جتنا سرکار کی عظمت کا ڈنکا بچائیں گے اتنی اللہ کی توحید مضبوط ہوتی جائے گی، اللہ کی شانیں دل میں راسخ ہوتی جائیں گی، اللہ کے مقام کی سمجھ آتی جائے گی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اگر یہ مقام دے دیا ہے تو اس کی مقامات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو چیپٹر ہے عظمت مصطفیٰ کا، ادب مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا، اطاعت مصطفیٰ کا، یہ اسی چیپٹر میں چونکہ کمزوری ہے اور اس مغالطے میں قوم کو مبتلا کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تم اتنی شانیں بیان کرتے ہو، اور یہ ایرر ہے، مغالطہ ہے، یہ اللہ کی شانیں ہیں دراصل سرکار کے دستے مبارک پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اس کج فکری کو، کج فہمی کو، اس ٹیڑھا پن کو، اس بینگے پن کو ختم کرنے کے لیے اور ادب مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے اس وقت سب سے بڑا پلیٹ فارم، سب سے بڑی تحریک جو شرق سے غرب تک سرکار کے اس پیغام کو عظمت کے ڈنکے بجا رہی ہے، ادب کے ڈنکے بجا رہی ہے، محبت کے ڈنکے بجا رہی ہے، اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن۔ دنیا کے 100 ممالک میں، پاکستان میں تو چونکہ سیاسی معاملات ہیں، سیاست کی مخالفت میں ہر چیز اس کی نظر ہو جاتی ہے، بیرونی دنیا جو رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، اسلام دشمن ممالک میں رہتے ہیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ کیسے کیسے نیٹ ورک ہیں، کیسے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کا ادب، توحید اور رسالت کو یکجا، اسوہ رسول، اطاعت رسول اور محبت رسول، سیرت رسول، محبت اور سیرت کو کٹھا، ذکر رسول اور سیرت رسول کو کٹھا ایک ہی جگہ، ایک ہی پلیٹ فارم پر کیسے دنیا کو اللہ رسول کی شانیں واشگاف اور کلیئر کٹ طریقے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ تورا امتیاز اس وقت تحریک منہاج القرآن اور اس کے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے۔ یہ ورلڈ وائڈ تحریک ہے، یہ سیاست کرنے کے لیے بپا نہیں کی گئی، یہ پوری دنیا میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے بپا کی گئی ہے، لوگوں کے ایمان محفوظ کرنے کے لیے بپا کی گئی ہے۔ وہ جو نوجوان، اب تو ہمارے ملک میں بھی ہر ہاتھ میں چونکہ سوشل میڈیا، موبائل آ چکا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، فوش چیزیں، غلط چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، ہر لڑکا، ہر نوجوان، بچی اور بچے ہمارے وہ سب دیکھ رہے ہیں، والدین کو کوئی خبر نہیں، وہ اپنے بیڈ میں جا کر اپنے کمرے میں کیا موبائل سے دیکھ رہے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں۔ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ یہ شیطانی جو معاملات ہیں، بے حیائی کے معاملات ہیں،
ننگ دڑنگ جو چیزیں اس میں لوڈ کی ہوئی ہیں، اس عمر میں ان پر دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وقت تحریک منہاج القرآن وہ جو حسن مجازی کے نوجوان رسیا تھے، حسن مجازی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے تھے، تحریک منہاج القرآن نے ان کے سامنے حسن مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ یہ حسن مجازی کوئی چیز ہی نہیں، حسن مجازی کا نشہ کوئی نشہ ہی نہیں۔ آؤ تمہیں اس محبوب کا حسن دکھائیں، اس محبوب کی محبت کا نشہ چکھائیں۔ آپ یہ دنیا کے جھوٹے نشے سارے بھول جائیں گے، یہ دنیا کی فانی محبتیں بھول جائیں گے۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، ادب کرنا سیکھو، اطاعت کرنا سیکھو، وابستگی سیکھو، نسبت مضبوط کرنا سیکھو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں ہر سطح پر، ہر محاذ پر اس کو غالب کرنے کی جد و جہد میں داخل ہو جاؤ۔ تو دوستو، میں آخر پر آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں، یہ نظریں نیازیں کمانے کے لیے نہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں، یہ عزت و ناموری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ خالصتاً لوجہ اللہ تحریک بپا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، MBBS ہوں، ہمارے پاس عمران علی ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے پروفیسر، بہت اعلیٰ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز اس میں شامل ہیں۔ مقصد کوئی غرض نہیں ہماری، کوئی ہم نے چدرا نہیں کرنی، کوئی ذاتی بزنس نہیں کرنا، کوئی پیسے نہیں کمانے، کوئی فیسیں نہیں لینی، کوئی خطابات کے فیسیں وصول نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اوپر سے لے کر اوپر سے شروع کرو اور آخری کارکن تک، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے شروع کر کے آخری کارکن تک کسی کی کوئی ذاتی غرض و غایت، مفاد اور دنیاوی لالچ اس میں شامل نہیں۔ یہ اعتدال کا، اتحاد امت کا، دہشت گردی سے پاک، شدت پسندی سے پاک، انتہا پسندی سے پاک، خالص اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر وہی اسلوب، وہی طریقہ جو صحابہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا، اس کے مطابق معتدل طریقے سے، ماڈریٹ طریقے سے، امن کا پرچار کرتے ہوئے، بیلنس رکھتے ہوئے، تمام امت کو متحد کرتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کر رہی ہے۔ اور اس تحریک نے یہ پہلی دفعہ آغاز کیا ہے کہ مسلک بے شک قائم رکھو، لیکن مسلک کے اوپر دین ہے، پہلے دین کی بات کرو، بعد میں مسلک کی بات کرو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے مسلک کی بات کرتے ہیں، دین کا تو نمبر ہی نہیں آتا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، مسلک جس کا جو جی چاہے اختیار کرے، سب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے اخذ کردہ ہیں، لیکن مسلک سے اوپر دین کو رکھو اور فرقے سے اوپر امت کو رکھو۔ سب سے اوپر امت ہے، مسلک اس کے نیچے ہیں، فرقے اس کے نیچے ہیں۔ یہ ترتیب چینج کر لو۔ ہم نے فرقے اور مسلک کو اوپر رکھا ہوا ہے اور دین کو یا تو نیچے رکھا ہے یا نیچے بھی نہیں ہے ہی نہیں، صرف مسلک کی بات کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہمیں یہ کلیئر کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلک کے لیے، کسی فرقے کے لیے، بریلویت اور دیوبندیت کے لیے تشریف نہیں لائے، شیعیت کے لیے، اہل حدیثیت کے لیے تشریف نہیں لائے۔ آپ امت مسلمہ کو یکجا کرنے کے لیے، قوت بنانے کے لیے، عروج دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو لہٰذا اگر مسلک نہیں چھوڑ سکتے کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن مسلک سے بالا امت کے تصور کو لے جاؤ، امت کو پہلے نمبر پہ رکھو، مسلک کو دوسرے نمبر پہ رکھو، اور دین کو پہلے نمبر پہ رکھو، فرقے اور مسلک کو امت اور دین یہ پریارٹی ہے تحریک منہاج القرآن کی، اور مسلک اور فرقہ یہ سیکنڈری پوزیشن پہ ہے۔ تو میں سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اتنی خوبصورت، اتنی جامع، اتنی کمپریہنسو اور اتنی للہیت کے ساتھ یہ تحریک بپا ہے، اور اس کی قیادت سب قیادتیں اس وقت جتنی موجود ہیں روئے زمین پر، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، روئے زمین پر مذہبی جتنی قیادتیں اور جتنی جماعتیں ہیں، سب سے زیادہ پڑھی لکھی قیادت صرف اور صرف اس وقت تحریک منہاج القرآن کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا دست و بازو بنے، اس کا فارم فل کر کے ممبر بنے، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، اپنے آپ کو مسلکوں سے، فرقوں سے بلند کریں، دہشت گردی، انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی سے اوپر اٹھائیں، گالی گلوچ، بد اخلاقی میں جو تقریریں آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں،
یعنی دین کی تبلیغ کرنے والے بد اخلاقی پہ اتر آئے ہیں. استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جنہوں نے اخلاق محمدی اپنے عمل سے لوگوں کو بتانا تھا، وہ ممبروں پہ بیٹھ کر جلسوں میں بلنگی گانے نکال رہے ہیں، سخت گانے جو میں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا. یہ وقت آ گیا ہے، زوال یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو زندہ کریں، آپ کے اتحاد امت کے فلسفے کو زندہ کریں، آپ کے تصور امت کو زندہ کریں، آپ کے تصور دین کو زندہ کریں، اور مسلکوں کو اس کے نیچے رکھ کے چلیں، تاکہ امت کٹھی ہو جائے، متحد ہو جائے، اور صوبے منزل رواں دواں ہو، اور اللہ پاک اس امت کو زوال سے نکال کر عروج آشنا کرے. میں امید کرتا ہوں میری اس اپیل پر انشاءاللہ آپ ضرور غور فرمائیں گے، اور ممبر جس نے بھی بننا ہو وہ جناب چودھری اصغر وڑیچ صاحب کے ساتھ رابطہ فرما سکتے ہیں. خالد مغل صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے رابطہ فرما سکتے ہیں. فارم مل جائیں گے. تفصیل موٹی موٹی میں نے بتا دی، چونکہ وقت تھوڑا ہے. میں نے انتہائی مختصر انداز میں آپ کو سارا بیان کیا ہے. تفصیل میں جاتا تو یہ کئی نشستیں درکار ہیں حضور شیخ الاسلام کی خدمات بیان کرنے کے لیے، منہاج القرآن کی خدمات بیان کرنے کے لیے. ایک نشست میں وہ احاطہ ہو نہیں سکتا. اللہ پاک ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے